صوب قیام کرے گا نا، بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو خالی گرجتے ہی رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، کار وہ بیچارے کچھ بھی نہیں سکتے۔ مولا فرماتے ہیں جب ہمارا یاسوب قیام کرے گا، جب ہمارے دین کا یاسوب قیام کرے گا، تو یہ جو سارے ویسے ہی گرجنے والے ہیں نا، یہ اس طرح اس کے گرد جمع ہو جائیں گے جیسے وہ بادل کی ٹکڑیاں کہ جن میں پانی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اس بادل کے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ جس میں پانی ہوتا ہے، جو کام کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب ہمارا صاحب ظہور فرمائے گا تو یہ جتنے یوں گن گرجنے والے ہیں سارے امام کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے کہ مولا آپ اب آرڈر کریں، آپ حکم کریں۔ اب صرف گرجتے ہیں، جب امام آ جائیں گے تب اس وقت برسیں گے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے صرف گرجنا اسی دنیا میں کام نہیں آئے گا، ہاں کام آئے گا، ضرور کام آئے گا، لیکن سمت معین کرنی ہوگی، اپنی جہت معین کرنی ہوگی، اپنا رخ ولی عصر کی جانب کرنا ہوگا کہ استاد اخلاق آقا علی رضا پناہیان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، واقعاً درس اخلاق میں اس جیسی شخصیت کہ جو مقام معظم رہبری کے خطیب ہیں، ان کے جو حسینیہ ہے وہاں پہ وہ خطاب کرتے ہیں اور درس اخلاق وہاں پہ دیتے ہیں، عظیم جوانوں میں ایک انقلابی رغ، اور جو کہتے ہیں نا کہ ان کی لائف چینجر جو ہیں وہ اس وقت استاد علی رضا پناہیان ہیں ایران۔ وہ فرماتے کہ 1400 سال سے ہمارا المیہ ہے، یہ 1400 سال میں ہم نے اپنے سراؤنڈنگ سے کفر کو تو دور کر دیا ہے، کافروں کو ہم نے دور کر دیا اپنے سے، مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، مومن ہو گئے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری یہ کہ ہم 1400 سال سے خود سے نفاق کو دور نہیں کر سکے۔ نفاق کیا ہے جوانوں عزیزوں؟ یہ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، ان سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے۔ نفاق کیا ہے؟ دھوکہ بازی، فراڈ، مکر، فریب، بغض، حسد، کینہ، نفرتیں، یہ سب نفاق ہے۔ مومن ہیں، ہاں جی مسلمان ہیں، لیکن دل میں نفاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم مومن، ہم مسلمان، ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ کہ جس سے عظیم امت کوئی نہیں، ہم وہ کہ جن میں شامل ہونے کی تمنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کر رہے ہیں، ہم وہ کہ جن میں شامل ہونے کی تمنا اولو العزم نبی موسیٰ جیسے نبی شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، ہم وہ کہ جس کی امتی ہونے کی تمنا آدم سے لے کے سرکار سے پہلے جتنے انبیاء سب نے کہا اگر اس امت کی یہ خاصیت ہے پروردگارہ نبوت تو اپنے پاس رکھ لے، ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ اتنی عظمت ہے امتی کی، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، نفاق ہے دل میں، نفرتیں ہیں۔ ایک زمانہ ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ایک ساتھ نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اس کا قبلہ الگ، اس کا قبلہ الگ۔ وجہ کیا ہے؟ نفاق ہے دل میں، دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے۔ وہ بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے، یہ بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے، لیکن دل میں نفاق کے ساتھ، دل میں بغض کے ساتھ، دل میں نفرتوں کے ساتھ۔ ہم دوسروں کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے مومنین میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے کینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد اور نفرتیں ہیں۔ اور مومنین کجا بھائیوں میں آ جائیں، بھائی بھائی سے نفاق ہے دل میں، بغض ہے دل میں، حسد ہے دل میں۔ ذرہ معمولی ہے نا، دنیا 4 روز کی، ختم ہونی ہے نہیں ہونی، اس نے ختم ہو جانا ہے، خاک کو خاک میں مل جانا ہے نا کسی نہ کسی وقت، تو رہنا تو نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے اس میں۔ اس چند زمین کے ٹکڑوں کی خاطر قطع رحمی کرتے ہیں، دل میں نفاق ہے تو قطع رحمی کرتے ہیں نا، بھائی چارہ ختم کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، بھائی خود نہیں ملتے ٹھیک ہے، بچوں کو بھی ملنے سے منع کر دیا، یہ سب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کفر کو تو نکالا ہے لیکن نفاق کو دل سے نہیں نکالا۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم نفاق کو دل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اپنے وقت کے امام کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ دل ہی تو آج گاہ ہے امام زمان کی۔ کہاں آنا ہے مولا نے؟ کسی پیلس میں آنا ہے، وائٹ ہاؤس میں آئیں گے یا رائیونڈ کے محلات میں آئیں گے مولا؟ کہاں آئیں گے؟
مرکز میں آئیں گے. کہاں آئیں گے مولا؟ قلب میں. امام نے فرمایا خود یہ سورہ قدر عظیم سورہ، مولا نے فرمایا جب تمہیں دشمنوں سے مناظرہ کرنا ہو یا دشمنوں سے مباہلہ کرنا ہو ہماری ولایت پہ، تو اس وقت ایک ہی کام کرو، یہ سورہ قدر سے ان سے سوال کرو. سورہ قدر سے سوال کرو. ان سے یہ پوچھو، آپ کہتے ہو تنزل الملائکۃ والروح، ملائک بھی آتے ہیں روح بھی آتے ہیں، پیلس کون سی ہے جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ بھئی مکان چاہیے نا، کسی بھی مخلوق کے نزول کے لیے، ایگزسٹ کرنے کے لیے کوئی مکان چاہیے. فرشتے آتے کہاں ہیں؟ پوچھو ان سے. اگر وہ کہیں جی قلب پیغمبر پہ آتے تھے تو قلب پیغمبر پہ آتے تھے. آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، آپ کا عقیدہ. تو پیغمبر تو جا چکے، پیغمبر ظاہری حیات تو پیغمبر کی ختم ہو چکی، ہاں جی باطنی حیات الحمدللہ ہے. لیکن فرشتوں کے نزول کے لیے تو کوئی زندہ حاضر و ناظر موجود چاہیے کہ جس کے دھڑکتے ہوئے دل پہ فرشتے نازل ہوں. وہ کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ تو تم مجبور ہوگے کہ پیغمبر کے بعد یقیناً پیغمبر نے اپنے کچھ ایسے جانشین چھوڑے ہیں کہ جن پر ایک کے بعد ایک ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امر لے کے نازل ہوتے ہیں. محمد و آل محمد قرآن تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرشتے نازل ہوتے. اب وہ ہستی کے جس پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس دور میں صاحب العصر والزمان امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف. آج عزیز و جوانوں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خدا شاہد ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، قیمتی ترین وقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کو آج روز جمعہ روز امام زمان میں اپنی جانب متوجہ کریں، ذرا غور کریں امام کے ظہور کی طرف، ذرا غور کریں امام کے وجود کی طرف. آپ محسوس کریں گے کہ تمام مادیات سے نکل کے اس وقت میں برکت اور ایک عجیب لطف اور کشش ہے. امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے لیے دشمن میدان میں آ چکا ہے، لیکن اپنے مومنین کہاں ہیں؟ ہر سال توہین در توہین ہوتی رہی ہے امام زمان کی. صرف احتجاج کر لینا مشکل کا حل نہیں ہے. کام تو یہ تھا کہ ہمارے 4 اماموں کے ساتھ توہین کی گئی ہے، ان 4 یا 5 اماموں کے ہم شخصیات ایسی بیان کریں، ایسے سیمینار ایسے کانفرنس منعقد کریں کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جائیں کہ ان کے اماموں کے جن کے ہم نے توہین کی ہے ان کی عظمتیں کس قدر زیادہ ہے. خود ان کی کتابوں سے ثابت کریں آپ کے اماموں کی اتنی عظمت ہے، دشمنوں نے گواہی دی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس نہج پہ ہیں؟ دشمن اس قدر والد گرامی قدر امام زمان کی توہین ہر سال ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں جوان دیکھیں، عجیب و غریب پیجز بنا کے آپ کے وقت کے امام کی توہین کی جا رہی ہے. اس میں آپ کا اور میرا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر یہ طاغوتی اعلی کار ہے اس کو استعمال کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اگر کسی ایسے پیج کو دیکھتے ہیں تو اس کی اشتہار بازی کرنے کی بجائے، تشہیر کرنے کی بجائے اس کو رپورٹ کریں، اس کو بلاک کروائیں، اپنے مومنین کو بتائیں اس کو آپ نے پھیلانا نہیں ہے. توہین کو پھیلانا بھی گناہ ہے. آپ اس کی بھی توہین کر رہے ہیں نا، وہ گالیاں دی جا رہے ہیں، آپ شیئر کری جا رہے ہیں. اس کو بند کریں، اس دروازے کو رپورٹ کروائیں. جو جوان ہیں، جو سوشل میڈیا جنگ نرم میں جو سرگرم ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو سوشل میڈیا پہ جو ہو وائرل نہ ہونے دیں، اسے رپورٹ کرائیں. دشمن نے بڑا آپ کے لیے زمینہ سازی کی ہوئی ہے، ماحول سازی کی ہوئی ہے اس نے. آپ نے اب جہد معین کرنی ہے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے. امام زمانہ کے لیے یہ جوان جتنے ہیں کام کرنے کی اس قدر شدت سے ضرورت ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. وہ آہٹ کہ جو 1187 برس پہلے چلنا شروع ہوئی تھی کس قدر قریب ہے آپ کا اور میرا اندازہ ہی نہیں ہے، گمان ہی نہیں ہے کہ امام عصر و زمان کا ظہور کس قدر نزدیک ہے. انتہائی پورا شوب زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر نفس پریشان ہے. آج سے ایک آخری جملہ، آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، گلی بازاروں میں یا جوان کوئی جانتا تھا دعائے فرج کیا ہے؟ اللہم کل ولی، اگر کسے پتا تھا؟
یہ دعائے سلامتی امام زمان کسے پتا تھا؟ آج وہ زمانہ ہے کہ آج بچے بچے کی زبان زد عام ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آقا کب ظہور متوقع ہے امام زمان کا، کب متوقع؟ تو آقا نے فرمایا جب اسی دعائے سلامتی امام زمان کو تم گلیوں اور بازاروں میں سننے شروع کر دو، اس کی گونج کو آپ گلی اور بازاروں اور محلوں میں سنو، سمجھ لو تمہارے وقت کے امام کا ظہور بہت نزدیک ہے۔ اب امام تو بڑے نزدیک ہیں اور ہماری حالت اگر نہ صبری، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہمیں اتنا نہیں معلوم کہ جماعت میں شریک کیسے ہونا، داخل کیسے ہونا۔ بھئی جماعت میں شریک ہونے کا واحد سٹیشن فقط اور فقط کیا ہے؟ رکوع ہے۔ جب تک رکوع میں نہیں جاتے آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ جماعت کی شبیہ بنیں گے پہلی ایک تکبیر کہہ کے، لیکن جماعت میں شامل ہونے کا جو واحد سٹیشن ہے وہ رکوع ہے۔ جیسے ہی پیش امام رکوع میں جائے تکبیر کہہ کے آپ کو رکوع میں شامل ہونا پڑے گا۔ جماعت کو سبق نہیں کر سکتے، اور کل میں نے ایک روایت سنائی وہ آج بھی سناتا ہوں آپ کی شادمانی کے لیے کہ امام فرماتے ہیں چاہتے ہو تمہارا مقام جنت میں تمہارے وقت کے امام کے بڑا نزدیک ہو، چاہتے ہو کہ تمہارا جو محل ہو عالی شان وہ امام زمان کے محل کے بہت نزدیک ہو؟ فرمایا نماز کی حالت میں جب تم جماعت میں شامل ہو جس قدر پیش امام کے نزدیک ہوگے جنت میں اتنا ہی اپنے وقت کے امام کے نزدیک ہو، جس قدر پیش امام سے نزدیک ہوگے۔ ہم پہلی صف میں ترلے کرتے رہتے ہیں تسی اگے ہو تسی اگے ہو، جنت میں بھی یہی ہوگا۔ مومنین جو پہلے صف میں بیٹھے رہتے تھے نا وہ دور سے انہیں دیکھیں گے۔ اب پتہ چلا ہے ہم اس لیے پہلے آ کے بیٹھے رہتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا یہ صف اول کی اہمیت کیا ہے، کل امام کی طرح ہیں یہ پہلے صف والے، ان کے سارے احکام وہی ہیں کہ جو ایک امام کے ہیں۔ وہ پچھلی صفوں والے متصل جو ہوتے ہیں یہ کل امام ہیں، امام کی طرح ہیں۔ اس میں شامل ہونے کی اہمیت، اگر جماعت نہیں پہلی صف میں شامل ہونے کی اہمیت کا اگر تمہیں اندازہ ہو جائے، تم ایک دوسرے کا خون بہا کے پہلی صف میں جگہ لو۔ ہم خون کی بوتلیں لگوانے کے در پہ چلے جاتے ہیں، پہلی صف میں نہیں آتے۔ بالآخر ہماری حالت یہ ہے عزیزان گرامی، ہمیں جمعہ نہیں آتا، ہمیں سورہ جمعہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ رکوع کتنے ہیں نماز جمعہ میں، ہمیں نہیں پتہ قنوت کتنی ہے۔ یہ جب تک نہیں پتہ، کل امام زمانہ آ گئے، امام نے آ کے جمعہ تو واجب ہو جانا ہے، واجب کسی حد تک جن کا عقیدہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد، اب جب امام آ گئے نماز جمعہ واجب ہو گئی، نماز عیدین واجب ہو گئی، تو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی ہوگی تو کیا کریں گے؟ امام قنوت میں ہو بندے پیچھے رکوع میں ہو۔ سبحان اللہ، 1200 سال کا طویل انتظار کر کے جو آئے وہ برداشت کرے گا؟ اب آیا ہوں تو ابھی تمہیں نماز نہیں آتی صحیح سے، تمہیں بھئی جمعہ واجب نہیں ہے، پڑھنا تو آنا چاہیے نا۔ بھئی تم نے سکھایا ہی نہیں اپنی اولاد کو، بچے کو لے کے آؤ ہاں ذرا ساتھ جمعے میں اور اسے کو بیٹا 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کے دکھا، اب کہاں رکوع کرنا ہے اور کہاں قنوت کرنی ہے، بچے کو ہی نہ آئے۔ اچھا 9 تکبیریں اور 9 رکوع ہیں اور 9 قنوت ہیں نماز عیدین میں، عید بھی قریب ہے، اب اس قنوت کو یاد ہی نہ کرے، اب اس الگ فتنہ ہے، ماتم عید کے روز، وہ عید کی دعا ہے، وہ فقط روز دعا ہے، نہ خوشی منائے، ٹھیک ہے پہلے بھی شہادت ہے بعد میں بھی شہادت ہے، خوشی اس چیز کی ہے کہ اس دن کو، وہ دن خاص ہے، ہم کہتے ہیں اپنے لیے خوشی، ہماری کوئی خوشی نہیں ہے، وہ خوشی ہے اس دن کو عید قرار دیا ہے محمد اور آل محمد کے لیے۔ خوشی ہم اس لیے مناتے کہ وہ دین فقط محمد اور آل محمد کا دن ہے، ہمارا دن نہیں ہے، ہماری کوئی خوشی نہیں ہے، اور ہم دعا یہ کر رہے ہیں پروردگارہ اس دن جو کہ محمد اور آل محمد کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس دن پروردگارہ دعا ہماری ایک ہی ہے، 9 بار ہم یہ مانگتے ہیں کیا؟ پروردگارہ ہر وہ چیز جو تو نے محمد اور آل محمد کو دیا وہ ہمیں دے دے۔ کیا خوبصورت دعا ہے کہ جو چیزیں تو نے محمد اور آل محمد کو دی ہیں وہ ہمیں دے دے۔ اب ایک باپ کو پتہ ہی نہ ہو بیٹے کو کیا بتائے گا کہ پتر ہے منگنا ہے عید والے دن، کہ جو محمد اور آل محمد کو دیا وہ مانگ تاکہ پروردگار تجھے بھی دے وہ جو محمد اور آل محمد کو دیے۔ باپ کے حقوق میں سے آخری بات اور آپ کی زحمتوں کو تمام، باپ کے حقوق میں سے ہے کہ باپ اولاد کا اچھا نام رکھے،
کوئی پھپھو خالہ تایا ماما چاچا حق نہیں رکھتا کہ اولاد کا نام رکھے۔ میدان محشر میں ایک مہر پہ پکڑ ہوگی، بیویوں کے جو مہر نہیں دیتے بلنڈر کر لیتے، معاف کروا لیتے، معجل اور غیر معجل، وہ بھی بلنڈر، وہ پیر کو عقد جناب سیدہ کے جشن میں بیان کروں گا اس چیز، بلنڈر کرتے ہیں، وہ بھی پکڑے، وہ ایک مخلوق نکلے گی دروازے جنت پہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے، ہاں جی آؤ بتاؤ حق مہر دو، وہاں پہ پکڑ ہے۔ دوسرا اولاد، والدین کا، باپ کا گریبان تھامے گی کہ میرا اچھا نام کیوں نہیں رکھا، میرا بامانہ نام کیوں نہیں رکھا، میرا نام آئمہ کے نام پہ کیوں نہیں رکھا، میرا نام تو نے ایسا کیوں رکھا کہ جس کا اثر یہ ہوا کہ میں ترقی نہیں کر سکا، تکامل کی۔ اچھا نام رکھنا باپ کا فرض ہے۔ دوسرا مولا فرماتے ہیں ہر باپ کو چاہیے اپنے وقت کے امام کے لیے تیاری کروانا، کیا؟ اسے گھڑ سواری سکھائے، تیراکی سکھائے، تیر اندازی سکھائے۔ یہ تین چیزیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر باپ کے واجب فرائض میں سے ہے کہ اسے تیراکی بھی سکھائے، تیر اندازی بھی سکھائے، گھڑ سواری بھی سکھائے۔ اب اسے اپنے معاشرے میں لے کے اپڈیٹ کرتے رہے کہ گھڑ سواری کے مقابلے میں کیا آئے گا، تیر اندازی کے مقابلے میں کیا آئے گا، تیراکی کے مقابلے میں کیا آئے گا۔ ذہین اور فتین لوگ ہیں آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ امام کی اس حدیث پہ میں نے پورا کیسے اترنا ہے، امام کی اس حدیث کو میں نے اپنی زندگی میں کیسے اتارنا ہے، تاکہ کل کو یہی جسے میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا ہے، میں فخر کرتا تھا بروز محشر نفسا نفسی کے عالم میں میری شکایت کرنے بارگاہ الہی میں پہنچے، پھاڑ لو پروردگار ہے، اے ہی مجرم ہے، اس نے نہیں سکھایا مجھے کچھ، اسی نے اچھے نام نہیں رکھے میرے، یہی ہے، میرے سے پہلے اسے جہنم داخل کر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں حقوق کا نہیں پتہ ہوگا تو مار تو پڑے گی۔ لہٰذا کوشش یہ کریں دین کو سمجھیں، دین بہت آسان ہے اور سہل ہے، بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا وقت دیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روز جمعہ ہے، روز صاحب العصر والزمان ہے، اپنی تمام حاجات کو امام زمان کے سپرد کرتے ہیں، متوسل ہوتے ہیں امام زمانہ سے، آقا کو ان کی جدہ کا واسطہ دے کے، ان کے والدہ گرامی قدر کا واسطہ دے کے، ان کے بچوں کا واسطہ دے کے، امام زمانہ کو ان کے اجداد کا واسطہ دے کے، سیدہ کو ان کے بچوں کا واسطہ دے کے متوسل ہوتے ہیں، پریشان حال ہیں جو ان کی پریشانی کی دوری کے لیے آپ کی جو حاجات ہے آج روز جمعہ امام زمانہ کے سپرد کریں۔ مولا کا روز ہے، مولا وارث ہیں، یا صاحب العصر والزمان، ہم بے وارث نہیں ہیں۔ مولا یہ آپ ہی نے کہا ہے نا کہ ایک امام باپ کی مانند ہے اور یہ سب اولاد کی مانند ہے امام عصر کے۔ مولا یہ تیرے بچے بیٹھے ہیں، آج جو حاجت ہے ان کے دل میں، کوئی پریشانی ہے، آج آپ کا نام لے کے آپ سے متوسل ہو رہے ہیں، جو مقروض ہیں آج آپ سے متوسل ہو رہے ہیں، جو اولاد کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں آپ سے متوسل ہو رہے ہیں، جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں مولا آج آپ سے متوسل ہو رہے ہیں۔ آپ اگر چھوڑ دیں گے مولا کس سے کہیں گے، کہاں جائیں گے، یہ بے سہارا زندگی گزار رہے ہیں مولا، ابھی آپ کا دامن آباد تھامتے ہیں۔ یا بقیت اللہ یا ابا صالح یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحان اشفع لنا عند اللہ یا وجیحان یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا۔ پروردگارہ بحق کے امام زمان ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ان جوانوں کا رزق اگر آسمانوں میں ہے نازل فرما، زمین میں ہے ظاہر فرما، دور ہے نزدیک فرما۔
نزدیک آسانی سے عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ماں باپ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تجھے واسطہ صاحب العصر والزمان کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگارہ اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہر ماں باپ کو امام زمان کے سامنے سرخ رو فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہر وہ فیض، ہر وہ برکت، ہر وہ فضل، ہر وہ نعمت جو تو نے محمد اور آل محمد کو عنایت کی وہ ہم سب کو عنایت فرما۔ ہر وہ شے جس سے تو نے محمد اور آل محمد کو دور رکھا ہم سے دور فرما۔ پروردگارہ ویسی زندگی جیسے تو نے محمد اور آل محمد کو دی وہ زندگی عنایت فرما۔ ویسی موت جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو دی ویسی موت عنایت فرما۔ پروردگارہ موت برحق ہے، عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ اس جائے نماز کو آباد کرنے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے سب کو غریق رحمت فرما، ہمارے تمام محسنین کو غریق رحمت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد حاضرین میں جمع حاضر میں اگر کوئی مریض ہے، ان کے متعلقین میں اگر کوئی مریض ہے، پروردگارہ بحق امام زمان شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ موت برحق ہے، مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ موت برحق ہے، عاقبت بخیر فرما۔ موت برحق ہے، پروردگارہ بستر پہ ایریاں رگڑ کے ذلت کی موت سے بچاتے ہوئے میدان عمل میں حاضر رہ کے شہادت کی موت عنایت فرما۔ پروردگارہ موت برحق ہے، مرنے سے پہلے ہر مومن کی یہی تمنا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ صاحب العصر والزمان کی عزت کا، غیرت کا، عظمت کا، پروردگارہ موت سے پہلے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کربلا میں نصیب فرما۔ صاحب العصر کے قلب نازنین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ امام عصر کے لیے زمینہ سازی کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔